قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني فعل کے اندر ہم نے پڑھا تھا ایک فعل ماضی، ایک فعل مضارع اور ایک فعل امر۔ فعل ماضی جو سابقہ زمانہ ہے، گزر چکا ہے۔ فعل مضارع جس میں حال اور موجودہ کی بات ہو رہی ہے، جو آنے والا زمانہ ہے اس کی اور جو موجودہ وقت ہے اس کی۔ تیسرا فعل ہے فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی کو کسی کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو، چاہے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، ان دونوں چیزوں کو کہتے ہیں فعل امر، یعنی حکم دینا۔ تو جو حکم دینا ہے کسی کام کے کرنے کا، وہ لا کے بغیر ہوگا، اس میں لا استعمال نہیں ہوگا۔ اور جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس میں لا کا استعمال ہوگا۔ یہ فعل امر میں فعل کے کام کے کرنے کا اور کام کے نہ کرنے کا حکم دینے کا فرق ہے۔ تو کچھ صرفیوں نے، کچھ لغت والوں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ قسمیں قرار دیا ہے، ایک فعل امر ہے اور ایک فعل نہیں ہے۔ اس کو آپ دو قسمیں کہہ لیں یا ایک ہی قسم کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اگر کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو فعل امر، اگر کسی کو کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے تو فعل نہیں۔ تو اصل میں وہ بھی فعل امر ہی ہے جس میں کسی کو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں لا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب فعل امر، فعل نہیں، سارے کے سارے افعال جو ہیں وہ فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں۔ تو جو فعل امر لا کے بغیر ہے اس میں صرف اور صرف جو حاضر کے صیغے ہیں ان کے شروع میں حمزہ الف اس کا استعمال ہوگا، اس کے شروع میں حمزہ کا الف کا استعمال ہوگا، جیسے یضرب سے اضرب۔ تو اب حمزہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے حمزہ کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے حمزہ کے اوپر ضمہ ہوتا ہے۔ یہ تین حرفی کی بات ہے، اور تین حرفی سے آگے جا کے ایک باب ہے، باب افعال، اس میں صرف اور صرف جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں تمام کے تمام افعال کے فعل امر میں یا حمزہ ہوگا یا حمزہ کے اوپر ضمہ ہوگا یا اس کے نیچے زیر ہوگی، کسرہ ہوگا۔ تو اس کا بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ جو دوسرا حرف ہے، ضاد رابع تین حرف ہے، دوسرا حرف اگر دوسرے حرف کے نیچے کسرہ ہو، دوسرے حرف کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، یا دوسرے حرف کے اوپر زبر ہو، اگر زبر ہو یا زیر ہو، پیش نہیں، زبر یا زیر، تو جو حمزہ ہے اس کے نیچے ہم کسرہ لگائیں گے، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، یہ بھی اسی ترتیب سے واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسی ترتیب سے ہی سارے سیگے۔ ایسے ہی اعلم، اعلما، اعلمو، افتح، افتحا، افتحو، ایک ہی بات ہے، چاہے زبر ہو دوسرے حرف کے اوپر یا زیر ہو، تو شروع میں جو حمزہ لگے گا اس کے نیچے کسرہ ہوگی۔ اور جب ہم نے حمزہ لگانا ہے تو پہلے جو ہم نے علامت مضارع لگائی تھی اس کو ہم نے گرا دینا ہے، جو یا، تا ہم نے بتایا کہ یہ علامت مضارع ہیں، اس کو گرا دینا ہے، اس کو گرا کر تو اس کے شروع میں حمزہ لگانا ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا حرف ضاد رابع، را دوسرا حرف ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے تو حمزہ کو ہم ضمہ دیں گے، جیسے ناصرہ، ینصرو مضارع ہے تو مضارع میں ہم نے دوسرا حرف دیکھنا ہے، اگر دوسرے حرف پہ ضمہ ہو
تو علامت مضارع گرا کر جو حمزہ لگائیں گے اس کو ضمہ دیں گے انصر، انصرا، انصرو، آگے سارے سیغے اسی طرح ہی آئیں گے، تثنیہ کے، جمع کے، مذکر اور مؤنث کے۔ تو حمزہ لگانے کے بعد آخر سے ہم نے ساکن کر دینا، اگر واحد کے سیغے ہیں تو آخر سے ساکن کر دینا ہے، اور اگر ان کے آخر میں نون لگا ہوا ہے، نون جو ہم نے پڑھا اس کو کہتے ہیں نون اعرابی، تو اس نون کو گرا دینا، جیسے یضربو یضربانی، تضربو تضربانی، تضربین، تو تضرب کی بجائے علامت مضارع گرا دیا، اب اضرب تضربانی تھا تو علامت مضارع گرا کر کہیں گے اضربا، نون گرا دیں گے، تضربون تو علامت مضارع گرا کر اضربو، اس ترتیب سے یہ امر آتا ہے۔ شروع میں علامت مضارع گرا کر حمزہ لگاتے ہیں، اور اگر واحد کے سیغے ہیں تو اس کے آخر سے ضمہ ہے تو ضمہ گرا کر ساکن کر دیں گے، اگر ان کے آخر میں نون لگا ہوا ہے، تثنیہ یا جمع کے سیغے ہیں یا واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے تو ان کے آخر سے نون گرا دیں گے، اسے کہتے ہیں نون اعرابی۔ تو یہ ہو جائے گا اضرب، اضربا، اضربو، اضربی۔ تو حمزہ کے اوپر زبر، پیش اور زیر یہ کب لگانی ہے؟ تو اگر دوسرا حرف اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ کے شروع میں زیر لگائیں گے، اگر دوسرے حرف پہ ضمہ ہے تو حمزہ کے اوپر ضمہ لگائیں گے۔ زبر صرف ایک باب ہے، اس کو کہتے ہیں باب افعال، وہ 4 حرفی اکرم یکرم سے، تو وہاں سے صرف اور صرف امر آتا ہے اکرم، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ اور نہیں جو ہے، نہیں کا بھی وہی طریقہ ہے، نہیں کا بھی وہی طریقہ ہے، شروع میں لا لے آتے ہیں، علامت مضارع نہیں گراتے، علامت مضارع گرانے کے بغیر شروع میں لا لگا دیتے ہیں، آخر سے ساکن کر دیتے ہیں، نون اعرابی جو ہوتے ہیں ان کو گرا دیتے ہیں، یہی فرق ہے۔ اور امر کا جو حمزہ لگانا ہے وہ صرف حاضر کے سیغوں میں لگانا، جو غائب کے سیغے ہیں ان میں علامت مضارع نہیں گرانی، علامت مضارع گرانے سے پہلے لام لگانا ہے، لام، اور لام کے نیچے کسرہ ہوگی، لا نہیں لگانا، صرف اکیلا لام، اور لام کے نیچے کسرہ ہوگی، تو اعراب اس کا وہی ہوگا، آخر سے ساکن ہوگا، نون اعرابی گر جائیں گے۔ امر میں نہیں میں سارے کا سارا یہی طریقہ استعمال ہوگا۔